وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ غزوہ احزاب میں منافقین کا تذکرہ اللہ تعالی ذکر فرما رہے ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ تعالی منافقین کا وہ وعدہ یاد کروا رہے ہیں جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا۔ یہ وعدہ انہوں نے کیا تھا جب جنگ احد میں وہ ان سے کوتاہی ہوئی، یعنی وہ بھاگ گئے، حالات وہاں پر خراب ہو گئے، تو اس وقت انہوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر دوبارہ کبھی موقع آئے گا تو ہم اپنی اس کمی کو پورا کر دیں گے، ہم سے جو آج کمی کوتاہی ہو گئی ہے یہ دوبارہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی ذات تو ہے نہیں کہ آپ باتوں کے ساتھ اسے دھوکہ دے سکیں۔ اللہ آپ کے سامنے وہ موقع لے کر آتے ہیں کہ جو بات کی تھی اب اس کو پورا کر کے دکھاؤ۔ تو یہاں پھر اللہ نے دوبارہ موقع دیا احزاب کے جنگ میں، غزوہ احزاب میں اللہ نے موقع دیا، لیکن یہ لوگ انہوں نے وہی کام کیا بلکہ اس سے بھی بدترین ان کا جو تھا وہ اندر والی جو ان کی حالت تھی وہ سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، تم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آج کے بعد کبھی بھی میدان جنگ سے بھاگیں گے نہیں۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ پوچھا جانے والا ہے۔ یعنی چلو پچھلی جنگ میں تو بھاگ گئی تھے، اس جنگ میں انہوں نے خود تو حصہ نہیں ڈالا، لیکن جو ایمان والے تھے ان کے بھی ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی وہاں سے مجبور کیا کہ آپ بھی اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ، یعنی اس سے بھی بدترین حالت ان کی تھی اس جنگ کے اندر۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اللہ فرما رہی ہے جو تم بار بار موت سے بھاگتے ہو نا، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ موت سے بھاگنا یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم بھاگو اور تمہیں موت نہ آئے، یا تمہاری قسمت میں اگر قتل لکھنا ہے، قتل لکھا ہوا ہے تو تم قتل نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، تم موت سے بھاگو یا قتل سے بھاگو، تمہیں یہ بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہاں وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ، اگر تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے کہ تم نے ابھی فوت نہیں ہونا تو تم نہیں ہوگے، لیکن وہاں سے بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا الا قلیلا، مگر چند مدت، 10 سال 15 سال 2 سال 1 سال تم زندہ رہ لو گے، لیکن جتنی دیر تم زندگی گزارو گے ایسے لوگوں کی زندگی بھی ساری غلامی میں گزر جاتی ہے۔ یعنی جو منافق ہوتا ہے نا، نہ وہ اس طرف ہوتا ہے نہ اپنے ساتھیوں کی طرف، تو اس کی ساری زندگی اسی طرح ہی گزر جاتی ہے سب کو راضی کرنے، ٹھیک ہے؟ تو آخرت کی زندگی تو چلو ہے ہی ہے پھر اس کے بعد۔ تو اللہ فرما رہے قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جب اللہ نے ارادہ کر لیا آپ کو نقصان کا یا رحمت کا تو کوئی ذات آپ کو پھر اللہ سے بچا نہیں سکتی۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اللہ کے علاوہ نہ تو تم کوئی مددگار دیکھو گے اور نہ ہی کوئی دوست اپنا پاؤ گے۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا، اللہ فرما رہے اللہ جانتے ہیں تم میں سے ان لوگوں کو جو روکتے ہیں، جو اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ چھوڑو یار کس کام میں لگے ہوئے، یعنی یہ منافق کا اللہ کام بتا رہے، خود تو جنگ میں نہیں جانا لیکن جو جا رہے ہیں ان کو بھی کہنا یار یہ کیا کدھر جا رہے، اور آپ سکون سے زندگی گزارو، گھروں میں بیٹھو، ہلم الینا ادھر آؤ، دفع کرو جنگ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کسی کو متنبع کرنا کہ باز آ جاؤ اس حرکتوں سے۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور جنگ میں نہ ہونے کے برابر تم آتے ہو، جو آتے ہو بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔